جن دوستوں کے پاس وقت ہو وہ ضرور آج کی یہ حدیث سماعت فرمانے کے لیے ذرا تشریف رکھیں، اور بڑی آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ آج کل ایک پیغام دیا جاتا ہے، دیکھیں جی اگر ایک آدمی برا ہے تو اس کے ساتھ جب تک اچھا بیٹھے گا نہیں تو اس کی برائی کیسے دور ہوگی۔ تو بالکل شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک آدمی اگر برا ہے، بد مذہب ہے، تو اچھا آدمی اس کے ساتھ بیٹھے، اس شرط پہ کہ اس کی برائی اس کی اچھائی پہ غالب نہ آئے، اس کی برائی اس کی اچھائی کو نقصان نہ دے، تو پھر بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اور اگر اس کی برائی اس اچھے کی اچھائی کو بھی دور کر دے تو پھر اس کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اب میدان محشر ہوگا، آج ایک پیغام دیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی بابے تے شے ہی کوئی نہیں، یہ اکثر ایک جملہ بولا جاتا ہے، اور ہمارے کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے، سکولوں کے، اکیڈمیوں کے نوجوان بڑے پریشان ہیں جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں۔ تو یہ میں ترمذی شریف کی حدیث پاک شروع کر رہا ہوں، یہ نسائی شریف کی، سنن نسائی شریف، یہ جو میں اکثر بولتا رہتا ہوں نا، حدیث کی 6 کتابیں ہیں، تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، یہ حدیث کی وہ ایک کتاب ہے جو دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ سب نے ذرا سی بھی توجہ حدیث پاک سے ہٹانی نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث پاک کی ٹھنڈک سینے میں کیسے اترتی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میدان محشر ہوگا، ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون لہ فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بھی مومن آدمی دنیا میں اپنے کسی مسئلے کے لیے کسی سے اتنا جھگڑا گا نہیں کرے گا۔ مطلب دنیا میں بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، کسی کا پلاٹ کا جھگڑا ہے، کسی کا مکان کا جھگڑا ہے، کسی کا جائیداد کا جھگڑا ہے، تو فرمایا کہ دنیا میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس سے بڑا ایک جھگڑا جو ہے وہ میدان محشر میں ہوگا۔ اب ایک جھگڑا ہوتا ہے وہ فل غصے اور جوبن کا جھگڑا ہوتا ہے، اور ایک جھگڑا ہوتا ہے پیار والوں کا، پیار والا جھگڑا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں تو ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اللہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ بڑے بردبار ہیں اور میری بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہیں، وہ ایک معاملے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہیں، تو یہ جھگڑا محبت والوں کا جھگڑا ہے۔ تو توجہ سے سماعت فرمائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں کوئی مومن کسی کام کے لیے اتنا جھگڑا نہیں کرتا ہوگا جتنا وہ میدان محشر میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا۔ اب جھگڑا کس بات پہ ہوگا؟ وہاں اس بات پہ جھگڑا نہیں ہوگا کہ مولا یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا۔ سنیں، فرمایا وہ جو ایک مومن ہوگا، وہ نیک آدمی ہوگا، اس کا جھگڑا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ کچھ لوگ جہنم میں گئے ہیں، تو وہ کہے گا یقولون ربنا اخواننا، یا اللہ یہ جو جہنم میں تو نے ڈالے ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں، کانوا یصلون معنا، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویصومون معنا، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ویحجون معنا، یہ ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارِ، تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اب پتہ کیا چلا کہ وہاں نیک لوگوں کی یاری کام آئے گی، ورنہ قرآن کیا کہتا ہے، لا بیع فیہ خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کوئی دوستی، کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، تو اس سے مراد کافر ہیں، ورنہ مومنوں کی اس دن سفارش بھی کام آئے گی اور مومنوں کی یاری بھی کام آئے گی۔
جیسے قرآن مجید میں موجود ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت والے دن تمہاری ساری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن پاک اور پاکیزہ اور متقی لوگوں کی دوستی تمہیں قیامت والے دن بھی فائدہ دے رہی ہوگی۔ اب وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو نے جن کو جہنم میں ڈالا گیا یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، تو نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو اب اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ بھائی میرا فیصلہ ہو چکا ہے، میں نے جہنم میں ڈال دیا ہے، یہ نہیں، اللہ فرمائے گا کیا، اذہبوا، او میرے نیک بندو تم جاؤ اب جہنم کی طرف، تم جاؤ اب جہنم کی طرف جاؤ، جن کے بارے میں تم کہہ رہی ہو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کیے انہوں نے، تو فَأَخْرِجُوا، یہ امر کا صیغہ ہے، اخرج، اخرجا، اخرجو من عرفتہم منہم، تم جاؤ اور ہر جہنم میں جو آدمی ہے ان میں سے ان لوگوں کو پہچانو جنہوں نے تمہارے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، یاریاں لگائی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، ان کو نکالو۔ اب حدیث پاک میں اگر آپ جہنم کا چیپٹر پڑھیں نا تو جہنم کی جو تپش ہے نا، تپش وہ کئی میل دور تک انسان کو جلا رہی ہوگی، لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوگی کہ یہ جہنم کے قریب آئیں گے تو جہنم کہے گی دور ہٹ جاؤ، ان کے نور سے تو میرے شعلے بجھ رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جس نے تمہارے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں ان کو پہچانو، ان کو کیا کرو، یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ آج کل تو لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حضور کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، اور یہ سرکار کے غلاموں کی شان ہے۔ اللہ یہ نہیں فرمائے گا دیکھو جس کے اندر 10% ایمان ہے، یا جس کے اندر 20% نیکیاں ہیں، یا جس کے اندر 40% نیکیاں ہیں، یا جس نے 1 حج کیا ہے، یا جس نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، ان کو نکالو۔ فرمایا من عرفتہم، پہچانو ان کو جا کر۔ پتہ کیا چلا کہ ہر بندے کی میدان محشر میں ایک شان نہیں ہوگی، کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جن کے نظروں کی یہ شان ہوگی، وہ دنیا میں رہنے والے اپنے یاروں کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَيَأْتُونَهُمْ، وہ آئیں گے، فَيَعْرِفُونَهُمْ، وہ پہچانیں گے۔ کس چیز سے پہچانیں گے؟ بِصُوَرِهِمْ، صورتوں سے پہچانیں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ، یہ بڑے قابل توجہ جملے ہیں۔ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، ان میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو پنڈلیوں تک عذاب پہنچتا ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو گھٹنوں تک عذاب پہنچتا ہوگا۔ اب یہ اللہ والے کیا کریں گے؟ فَيُخْرِجُونَهُمْ، اور یہ انہیں نکالتے جائیں گے۔ کیا ان کے ہاتھ کی قوت کا عالم ہوگا؟ یہ جہنم کے کنارے میں کھڑے ہوں گے، جہنمی اندر جل رہا ہوگا، اور اس کے پاؤں تک عذاب ہوگا، یا پنڈلیوں تک، یا گھٹنوں تک عذاب ہوگا، اور یہ بک بھریں گے۔ یعنی میں ترجمہ سمجھانے کے لیے کر دوں، یہ بک بھریں گے۔ یہ پتہ کیا چلا، بابے بڑی شے ہیں۔ یہ اس دن پتہ چلے گا داتا حضور کی محبت کیا ہے، خواجہ غریب نواز کا پیار کیا ہے، غوث اعظم کی محبت کیا ہے، خواجہ اجمیر کا پیار کیا ہے، یہ اس دن پتہ چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ربنا فیقولون ربنا قد اخرجنا من امرتنا، جب وہ دنیا میں رہنے والے سارے اپنے یاروں کو نکال لیں گے۔ ابھی یہ میدان محشر لگا، بولے ذرا میدان محشر لگا، ابھی یہ معاملہ ہوا، میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا۔ اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں،
اور کس کو کہتے ہیں، اسی کو علم کیا ہو گیا۔ حضور نے وہ نقشہ بتایا جو میدان محشر میں ہونا ہے۔ فرمایا جب وہ سب کو نکال لیں گے نا تو قوالا، اب اللہ خود فرمائے گا وَيَقُولُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ دِينَارٍ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ اب اللہ فرمائے گا پہلے تم گئے تھے مجھ سے سوال کر کے اور میں نے تمہیں اجازت دی تھی جاؤ، اب تمہیں میں کہہ رہا ہوں جہنم کے دروازے پہ جاؤ، اور جن کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان موجود ہے ان کو بھی جہنم سے نکال کے باہر رکھ دو۔ تو پھر پتہ چل گیا نا کہ بابے بڑی شے ہیں، یہ بابوں کی طاقت کا عالم ہوگا۔ پھر قال من کان فی قلبہ، جب وہ اندر سے ان جہنمیوں کو نکالیں گے نا جن کے اندر دینار کے برابر۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ اس پورے حال میں اگر 300 بندے ہوں اور ہم باہر سے کسی بندے کو بلا کے کہیں کہ جس کے اندر دینار کے برابر ایمان ہے اس کو نکالو، وہ کہے گا یار مجھے پتہ ہی نہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ والوں کی یہ طاقت ہوگی اور ان کی نظر کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا، وہ دلوں کے پردوں کے اندر جو ایمان کی جو بنیاد یعنی جو معیار ہیں اس کو پہچان کے جہنمیوں کو جہنم سے نکال رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا قال، اللہ فرمائے گا ہن تسی دینار دے مطابق کڈ لیاندا، ہن اگلا کام کرو، من کان فی قلبہ وزن نصف دینار۔ اب جس کے اندر آدھے دینار کے مطابق ایمان ہے نا اس کو بھی اندر نہیں رہنے دینا، اس کو بھی نکال لاؤ۔ اب وہ اس کو بھی نکال لائیں گے، نمبر 1 دینار والے، نمبر 2 آدھے دینار والے۔ اب اللہ فرمائے گا رکنا نہیں ہے، پھر جاؤ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ بار بار انہیں بھیج رہا ہے تو اللہ خود نہیں نکال سکتا؟ اللہ فرشتوں کو نہیں کہہ سکتا اس کو بھی باہر نکالو، اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو؟ کیا کہا تھا اعلیٰ حضرت کے بھائی نے؟ فقط یہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور اس دن پتہ چلے گا جو میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے اس کی شان یہ ہے، تو مصطفیٰ کی اپنی شان کا کیا عالم ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، حتی یقول من کان فی قلبہ وزن ذرہ، اللہ فرمائے گا اب تم جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ اب ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تو پھر اس کو بھی اندر نہیں رہنے دینا، اس کو بھی باہر نکال لاؤ۔ قیامت والے دن جب جہنمیوں کی صفیں بنی ہوں گی اور جنتیوں کے بابے اس صف میں لگ کر جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہوگا۔ وہ کیا؟ ایک جہنمی اپنی صف سے نکلے گا، وہ کہے گا بابا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ پھر خود ہی کہے گا انا الذی شربت لک ماء، میں وہی تو ہوں جس نے آپ کو ایک بار پانی پلایا تھا۔ انا الذی وہبت لک وضوءا، یہ مشکات میں حدیث موجود ہے، میں وہی تو ہوں جس نے ایک بار آپ کو وضو کروایا تھا۔ قرآن کہتا ہے اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ جہاں پہ بھی جملے ہیں نا، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، یہ جہاں پہ بھی جملے ہیں نا کہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، تو اس سے آگے پیچھے بتوں اور کافروں کا ذکر ہے، یہ یاد رکھیں، بتوں اور کافروں کا ذکر ہے۔ ہاں جہاں لکھا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قیامت والے دن شفاعت کریں گے کچھ لوگ، کون؟ جن کو اللہ کی اجازت ہوگی جاؤ تم شفاعت کرتے جاؤ اور غلاموں کو جنت میں لیتے جاؤ۔ تو وہ یہی لوگ ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے۔ تو پھر وہ کہے گا کہ میں نے آپ کو وضو بھی کرایا، میں نے آپ کو پانی بھی بنایا پلایا، اور آپ جنت کی طرف اور میں جہنمیوں کی لائن میں۔ تو حضور کی حدیث ہے، حضور کی حدیث ہے، وہ بابا جی جو جنتی بابا ہوں گے، وہ بابا جی پھر اسے پکڑیں گے، فرشتے کہیں گے مولا تیرا نظام ہے
کہ جس کی برائیاں زیادہ ہیں وہ جہنمی ہے اور اچھائیاں زیادہ ہیں تو وہ جنتی ہیں. اب فیصلہ تو ہو چکا ہے، اس کی برائیاں زیادہ ہیں. تو اللہ فرمائے گا اب گناہگار کی طرف نہ دیکھو، اب میرے یار کی طرف دیکھو، اب میرے یار کی. یہ صالحین کی صحبت کا فائدہ ہے، یہ نیک لوگوں کی دوستی اور یاری کا فائدہ ہے. کبھی بھی کسی غرض سے دوستی نہیں ہونی چاہیے. دوستی ہونی چاہیے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اور پھر یاری کا معیار دیکھنا ہو تو پھر یاری دیکھو تو حضرت صدیق اکبر نے مصطفیٰ سے یاری کیا. اور یاری کا معیار دیکھنا ہو کہ جب حضرت صدیق پاک کے باپ نے ایک بار حضور کے بارے میں بات کی تو آپ نے باپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور باپ نیچے گر پڑا، اور یہ کام کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے. تو سرکار نے فرمایا ابو بکر آئندہ ایسا نہ کرنا. تو عرض کیا آقا اگر میرے ہاتھ میں آج تلوار ہوتی نا تو میں اپنے باپ کی گردن اتار دیتا. میں ہوا کیا ہے آقا، آپ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے. تو ابو بکر سے برداشت نہیں ہوا. ابو بکر کی ساری رشتہ داری بعد میں ہے، کملی والے کی یاری پہلے ہے. تو مطلب یہ یاری کا معیار ہونا چاہیے. یہ کیا یار میں نے نا بس رشتہ داراں نو منہ بکھانا وا، آنڈیاں گوانڈیاں نو منہ بکھانا وا. یہ آنڈی گوانڈی، یہ رشتہ دار، یہ دنیا کی یہ دوستیاں جو کسی مفاد پرستی کے لیے ہیں تو یہ دنیا میں رہ جائیں گی. مصطفیٰ کریم سے یاری میدان معاشر میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی. کیوں؟ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ایک پھول حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ یار حضور سے ایسی یاری لگا کے جاؤ کہ جب ادھر سے سرکار قبر میں آئیں، ادھر سے فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں، فرشتے تمہیں اٹھا کر بٹھائیں، اور حضور کا جب دیدار ہونے لگے اور فرشتے تمہیں سوال کرنے لگیں تو حضور فرمائیں بھائی فرشتوں مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب سرکار کی غلامی میں 5 وقت کی نماز ملے گی، جب حضور کی غلامی میں چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجے گی. جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. اور جب یہ سسٹم ہمارا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوگی تو اگر حضور کی امت کے صالحین کی اتنی طاقت ہوگی، اتنی قوت ہوگی، کسی بھائی کو حدیث پاک دیکھنی ہو تو وہ انشاءاللہ ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں. یہ سنن نسائی شریف میں ہے حدیث پاک، اور یہ سیاستہ کی اور کتابوں میں یعنی ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ کے نیک بندوں کی یاری میدان معاشر میں بھی کام آئے گی، دنیا میں تو پھولدار کر رہی ہوتی ہے. ہاں الحمدللہ ہمارا یہ درس والا جو سلسلہ ہے یہ صرف رمضان میں ہی نہیں رہتا، ہمارا پورا سال ہی رہتا ہے. الحمدللہ پورا سال رہتا ہے. اور یہ اصلاً اس کو یہ